باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب 8 کاہنوں کی تقدیس۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور ان کا لباس اور مسح کا تیل اور خطا کے لیے بچڑا اور 2 مینڈھے اور فطیری روٹیوں کی چنگیر لے اور ساری جماعت کو حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس اکٹھا کر۔ تب موسیٰ نے جیسا خداوند نے فرمایا کیا اور جماعت حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جس کے کرنے کا خداوند نے حکم دیا ہے۔ اور موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور انہیں پانی سے وضو کرایا، پھر اسے کرتا پہنایا اور اس پر کمر بند باندھا اور اسے جبہ پہنایا اور اس پر افود پہنایا اور افود کا پٹکا لپیٹا اور اس سے اسے باندھا اور اس پر سینہ پوش لگایا جس میں اوریم اور تمیم تھا، اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور اس پر پیشانی کے اوپر سونے کا طبق مقدس رکھا جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کا تیل لیا اور مسکن اور اس کے اندر کے سب سامان کو مسح کیا اور انہیں پاک کیا اور اس میں سے مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور سب برتنوں اور حوض اور اس کی چوکی کو مسح کیا تاکہ وہ پاک ہوں، اور مسح کے تیل میں سے ہارون کے سر پر ڈالا اور اس کی تقدیس کے لیے اسے مسح کیا۔ تب موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور انہیں کرتے پہنائے اور انہیں کمر بند باندھے اور انہیں دستارے پہنائے جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ تب وہ خطا کے بچڑے آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ خطا کے بچڑے کے سر پر رکھے اور موسیٰ نے اسے ذبح کیا اور اس کا خون لیا اور مذبح کے سینگوں پر سب طرف اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور اس کے پائے کے پاس باقی خون انڈیلا اور اسے پاک کیا تاکہ اس پر کفارہ دیا جائے۔ اور موسیٰ نے سب چربی جو آنتڑیوں پر تھی اور کلیجی کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی لی اور انہیں مذبح پر جلایا، اور بچڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور علائش کے خیمہ گاہ سے باہر آگ سے جلایا جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پھر وہ سوختنی قربانی کے مینڈھے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور موسیٰ نے اسے ذبح کیا اور اس کا خون مذبح پر سب طرف چھڑکا۔ اور موسیٰ نے مینڈھے کو کاٹ کر ٹکڑے کیے اور سر اور ٹکڑوں اور چربی کو جلایا اور آنتڑیاں اور پائے پانی سے دھوئے، اور موسیٰ نے مینڈھے کا سب کچھ مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی عمدہ خوشبو خداوند کے لیے آتشین قربانی تھی جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ تب وہ دوسرے مینڈھے یعنی کاہنوں کی تقدیس کے مینڈھے کو نزدیک لایا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور موسیٰ نے اسے ذبح کیا اور خون میں سے کچھ لیا اور ہارون کے داہنے کان کی نوک پر اور اس کے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ تب وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور خون میں سے کچھ ان کے داہنے کانوں کی نوک پر اور ان کے دائنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر اور ان کے داہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا۔ اور موسیٰ نے باقی ماندہ خون مذبح پر جس طرف چھڑکا اور چربی اور دم اور سب چربی جو آنتڑیوں پر تھی، کلیجی کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور داہنے شانے کو لیا، اور فطیری روٹیوں کی چنگیر میں سے جو خداوند کے سامنے تھی 1 فطیری کلچہ اور 1 روغنی کلچہ اور 1 چپاتی لی اور انہیں چربی اور داہنے شانے کے اوپر رکھا اور سب کو ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہتھیلیوں پر رکھا اور انہیں خداوند کے سامنے ہلانے کی قربانی کے لیے ہلایا۔ پھر موسیٰ نے انہیں ان کی ہتھیلیوں سے لیا اور مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا، کیونکہ یہ تقدیس کی قربانی خداوند کے لیے عمدہ خوشبودار آتشین قربانی تھی۔ اور موسیٰ نے سینے کو لیا اور خداوند کے سامنے ہلانے کی قربانی کے لیے ہلایا، اور یہ تقدیس کے مینڈھے میں سے موسیٰ کا حصہ ہوا
جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا۔ تب موسیٰ نے مسح کے تیل میں سے اور خون میں سے جو مذبح پر تھا لیا اور ہارون پر اور اس کے کپڑوں پر اور اس کے بیٹوں پر اور ان کے کپڑوں پر چھڑکا، اور ہارون کو اس کے کپڑوں کو اور ان کے بیٹوں کو ان کے کپڑوں کو پاک کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس یہ گوشت پکاؤ اور اسے وہیں تقدیس کی ہوئی روٹی کے ساتھ جو چنگیر میں ہے کھاؤ، جیسے خداوند نے مجھے حکم دے کر کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں، اور جو کچھ گوشت اور روٹی سے بچ رہے اسے آگ میں جلاؤ، اور حضوری کے خیمے کے دروازے کے نزدیک سے 7 دن باہر نہ جاؤ، جب تک کہ تمہاری تقدیس کے دن پورے نہ ہوں، کیونکہ 7 دن میں تمہاری تقدیس تمام ہوگی، جیسا کہ آج تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ خداوند نے حکم دیا کہ تمہارے کفارہ دینے کے لیے ویسا ہی کیا جائے، کہ تم حضوری کے دروازے کے پاس دن اور رات 7 روز تک خدمت کرتے ہوئے ٹھہرے رہو، تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تب ہارون اور اس کے بیٹوں نے ان کے سب حکموں کے مطابق جو خداوند نے انہیں موسیٰ کی زبان سے فرمائے تھے عمل کیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔